أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے قبر کو پختہ کرنا، مزارات وغیرہ بنانا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو صحیح مسلم کے اندر 970 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر و ان یقعد علیہ و ان یبنى علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے اور اس کو اوپر مجاور بن کے بیٹھنے اور اس کے اوپر عمارت بنانے اس سے منع فرمایا ہے کہ قبر کو پختہ کیا جائے، پکی قبر کرنے سے بھی منع کیا ہے، اور اس کے اوپر کسی بھی قسم کی عمارت بنانے سے ان یبنى علیہ، اس کے اوپر کسی قسم کی عمارت بنائی جائے اس سے بھی منع کیا ہے، ان یقعد علیہ، اور اس کے اوپر مجاور بن کے بیٹھا جائے، گدی نشین بن کے بیٹھا جائے، اس سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ یہ چیز شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ پہلی قوموں کے اندر شرک اس وجہ سے بھی آیا تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، ان کے اوپر جا کے سجدے ٹیکا کرتے تھے، اور اپنے متعلق فرمایا لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، کہ میری قبر کو میرے بعد میلہ گاہ نہ بنانا، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، اس کے اوپر میلے نہ لگیں، لوگ اس کے اوپر آ کر طواف کریں، چکر لگائیں اور اس کو کوئی اسی طرح کا معاملہ کریں، اس سے میری قبر کو محفوظ رکھیں۔ تو یہ ساری باتیں اس بات بھی مطلب یہ اس سے سمجھ آتی ہے کہ قبر کے اوپر کسی قسم کو اس کو پکا کرنا، اس کو تعظیم والا معاملہ کرنا، اس کے اوپر گدی نشین بن کے بیٹھ جانا، مجاور بن کے بیٹھ جانا، یا اس کے اوپر قبے بنا کر مزارات بنا کر بیٹھ جانا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا ہے، اور ایسا کرنے والوں کے اوپر لعنت بھی فرمائی ہے۔ السلام علیکم۔